پر ہم آن ایئر جانے لگے. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور ہفتے کے انتظار کے بعد جمعہ کا دن آ گیا. جمعہ المبارک کا دن آپ کو بھی مبارک ہو. اور ہم بھی وی آر آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نشریات جو ہیں روز افزوں ترقی کر رہی ہیں، اور اس میں وجہ آپ لوگ ہی ہیں. جس طرح سے آپ پذیرائی کرتے ہیں، جس طرح سے آپ پسند کرتے ہیں، جیسی آپ فیڈ بیک دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہے. سو ولنگ ویز کے اس فورم سے، ولنگ ویز فیس بک پیج پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شام کے 5 بج گئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ چاہیں گے. نہیں، یہ ذرا زیادہ ہو گیا، مگر پھر بھی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے یہ 5 سے 6:30 یا اس سے قریب کم و بیش تھوڑا سا ہمیشہ کوئی مسٹری ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. مگر ڈاکٹر صداقت علی مجھے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، اور پھر آپ کے سوالات جو ہیں وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج ماشاءاللہ کافی زیادہ آئیں گے، اور انٹر ایکٹیو بھرپور سیشن ہم بنا سکیں گے. اور ٹیلی فون کالز کے لیے بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے، مگر یہ سب کچھ ہوگا تھوڑی ہی دیر بعد. آج کے پروگرام کے حوالے سے جن مسائل کو ہم چھوئیں گے، جن پہ ہم بات کریں گے، وہ ہمارے پاس ان باکس میں کچھ موجود بھی ہیں. کچھ جو ہے ہم ان لاز کی بات بھی کریں گے، کچھ ہم آؤٹ لاز کی بات بھی کریں گے، اور کچھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ میڈیا جو ہے اپنا مؤثر رول ادا کر بھی رہا ہے، اور کس طرح سے میڈیا پر نشر ہونے والی خبریں جو ہیں ان کا کچھ رنگ بدل جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے مشہور کچھ لیڈرز جو ہیں انہوں نے بیان دیے، اور دونوں اطراف سے مختلف بیان بازی ہوتی ہے. ایک چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، دوسرے کو پیچھے روک لیا جاتا ہے. تھنگس لائک دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ ایز ویل ان ٹوڈیز شو. اینڈ موسٹ آف آل، اگر عمیر جو ہیں وہ مجھے آج اپنی موبائل فون دے دیں گے تو آپ کے جو سوال آ رہے ہیں ان کو بھی میں انکلوڈ کرنے لگ جاؤں گا، اور ساتھ میں جو ہے ریئل ٹائم آپ کے کامنٹس بھی شامل ہوتے رہیں گے. اور ہمیں آپ فون بھی کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا آپ کو اگر ابھی تک یاد نہیں ہوا تو میں بتا دیتا ہوں، 0300 8420 270 یہ ہمارا نمبر ہے، اور اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک چیز جس کا میں ذکر آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی راستہ اپنے لیے اس کا تعین کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو واک دا پاتھ. یعنی کہ ہمیں اگر وہ راستہ ہم نے دیکھا ہو، ہم اس سے گزرے ہوں، تو پھر ہم دوسروں کو معاونت کر سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ دیکھا بھالا راستہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس پر چلتے ہوئے اس پر کئی جو ہے سال بتائے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پیچیدگیاں کہاں ہیں، اس میں سپیڈ بریکرز کہاں پہ ہیں، اس میں جو ہے موڑ کہاں پہ ہیں، ٹرنز کہاں پہ ہیں. سو وین وی ہیو واک دا پاتھ، جب ہم نے وہ راستہ ایک دفعہ دیکھا ہو تو ہم دوسروں کی بہتر طریقے سے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا، اور وہ واقعہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گا، مگر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اف یو آر ریڈی پلیز جوائن می. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ بہت اچھے. اچھا صداقت بھائی، میں ایک بات ابھی آپ کے آنے سے پہلے شروع کی تھی، واکنگ دا پاتھ. اور جب ہم نے ایک راستے پر سفر کیا ہوتا ہے تو ہم دوسروں کی بہتر طریقے سے جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ اس بات سے بہت فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ جو مینٹورز ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت سی چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. انٹرپرینیورز جو ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسرز جو ہوتے ہیں، وہ لائف میں ان کی بالکل اسی طرح کی زندگی ہوتی ہے جس طرح عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، یعنی ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں. مگر فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں. ان کو صرف اپنی لائف کو لے کے نہیں چلنا ہوتا، ان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی فیل دیٹ یو آر دی رائٹ پرسن آن دس فورم، کیونکہ پروگرام کا نام بھی ہے ڈاکٹر صداقت. جو ہے آپ سے سوال ہوتا ہے یو ایسک فار اٹ، تو جہاں پہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یو ایسک فار اٹ، آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو ایسک فار اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے کویسچن. اینڈ دیٹ کویسچن از دیٹ بینگ اے مینٹور، بینگ اے پرسن ہو ہیز واکڈ ہز پاتھ، the person who has seen it all and who has been through tight situations, who has still maintained his leadership. How do you feel? What are the pros and cons? What are the tight corners? What are the nooks and crannies where you feel the difficulties, yet you have to remain at that standard and stature?
How did you make it possible? What are the ingredients of a mentor? آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے واکنگ دی پاتھ، جی. اور ایک ہے واکنگ دی ٹاک. یعنی ایک تو ہے رستے کو عملی طور پر سفر کو طے کرتے کرتے منزل بہ منزل آگے بڑھنا. جی. ایک یہ ہے کہ جو کہیں تو پھر وہ کر کے دکھائیں. کیونکہ دنیا میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے ایسا جو کرتے ہیں کہ کہا کچھ اور کیا کچھ اور. ہمیں آتا نہیں، ہوتا نہیں. بعض اوقات ہمیں اس کا عملی طریقہ نہیں آتا. بعض اوقات ہرڈلز ہوتی ہیں، بعض اوقات انویزیبل ہرڈلز ہوتی ہیں. میں ایک بات بتاؤں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں جی، تو اس سے پہلے کہ ہم صحیح باتیں سیکھیں، ہم ماحول سے ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی لیکن عام ہوتی ہیں، جسے ہم نارمل باتیں کہتے ہیں، جو ارد گرد لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فیملیئر باتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہیں، پر وہ صحیح باتیں ہوتی نہیں ہیں، اور ہم ان کو مرر کر دیتے ہیں. جی. کیونکہ دنیا میں دو طریقے ہیں جس سے انسان سیکھتا ہے. ایک طریقہ ہے کہ بس ایک غیر محسوس طریقے سے اپنے ماحول سے وہ سیکھتا ہے، اور ارد گرد جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرنے لگتا ہے. جی. اور یہ عام جو کامن سی باتیں ہیں وہ ہم دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز اسے باقاعدہ نہ سیکھنی پڑے. ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے لینگویج ہے، بچے سیکھ لیتے ہیں، ان کو کوئی سکھاتا نہیں ہے. اور گرامر کے رولز بچے روزانہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، نئے ورڈز روزانہ 200 کے قریب سیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی انہیں بتاتا نہیں. جہاں اس کے بہت فائدے ہیں کہ ہم مرر کر لیتے ہیں، دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں، جہاں اس کے بہت فائدے ہیں وہاں اس کا نقصان بھی ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو کہ سیکھنے کی نہیں ہوتی. تو جو تھوڑا بہت ہم گرو کرتے ہیں اور ٹین ایج میں آتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہم پہلے ہی کچھ علتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر یا تو ہم ایسے ہی گزارا کرتے رہتے ہیں تنگی کے ساتھ، اور یا پھر ہم اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کرتے ہیں. تو جہاں آپ نے میری بات کی تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اچھی باتیں بھی سیکھیں، بری باتیں بھی سیکھیں، اور گرو کرتے کرتے جب میں 20-25 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ کافی ایسی باتیں بھی میں نے سیکھ لی ہیں جو فائدے کی نہیں ہے، لیکن وہ میری عادت کا حصہ ہے، وہ میں انکانشیسلی کرتا ہوں. اور پھر میں نے جب یہ جانا اور دیکھا کہ کیا کیا باتیں ہیں جو کہ مجھے تبدیل کرنی ہے، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس بات پہ قدم رکھا. اس میں مجھے جو ہے چاروں طرف سے جو مدد مل سکتی تھی، نزدیک یا دور سے، میں نے آگے بڑھ کے وہ مدد حاصل کی. اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں نئی ریسرچ کیا ہے عادتوں کے بارے میں، دنیا میں ایسی پیراڈائمز کیا ہیں جو کہ کارآمد ہیں، جو کہ مسلمہ ہیں. اس میں ڈاکٹر اسٹیون کوی کی ایک کتاب آئی تھی 1988 میں، تو وہ ایک بڑا لینڈ مارک تھا، جس میں 7 Habits of Highly Effective People ایک کتاب آئی، جو کہ ایکچولی ان کا تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا، جس میں انہوں نے پچھلے 250 سال میں جو لوگ بھی کامیاب تھے ریٹروسپیکٹیولی ان کی عادتوں کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ عادتیں ان کامیاب لوگوں میں بہت فریکوینٹلی نظر آتی ہیں، بار بار نظر آئیں، اور انہوں نے اس کو فریکوینسی کی بنیاد پر جب ان کو ترتیب وار رکھا تو 7 ایسی عادتیں تھیں جو کہ بار بار ان لوگوں میں دیکھنے کو مل رہی تھی جو پچھلے 250 سال میں جنہوں نے نمایاں خوشحالی اور کامیابی اور ترقی حاصل کی. یہ جو 7 عادتیں تھیں، ان پہ جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو میرے بہت ساری پیراڈائمز چینج ہونی شروع ہوئی، یعنی میرے خیال میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور یہ درستی کا جو ایک عمل ہے یہ پھر ہر روز میری زندگی کا حصہ بنتا رہا. اور پھر میں نے اور بہت سارے مینٹورز ڈھونڈے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں نزدیک یا دور، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دنائی کی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ متاع ہے. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کون کہتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ کون معقول بات کر رہا ہے، کون ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے. اسی طرح پھر وائٹل سمارٹس کی ٹریننگ جب میں لینے گیا 1995 میں پہلی دفعہ،
تو وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر وہ کمپنی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی. پھر میں 2010 میں دوبارہ وائٹل اسمارٹس کے ٹریننگ میں گیا, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے بہت تجربات کیے تھے کہ تبدیلی کیسے لاتے ہیں, گفت و شنید کے ذریعے معاملات کیسے بہتر بناتے ہیں. پھر ایگزیکٹو سکلز کے بارے میں, جو کہ میرے کام کاج میں بھی مجھے ضرورت پڑتی تھی, تو میں نے ایگزیکٹو سکلز پہ توجہ دی. جی, ایگزیکٹو سکلز ایکچولی ہیومن سکلز ہیں, جیسے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو بہتر بنانا اور سوچ بچار کے ذریعے معاملات کو بہتر بنانا. میں ان کو ہیومن سکلز کہتا ہوں. اس کے علاوہ بھی سکلز ہیں جن سے لوگ کام نکالتے ہیں اور معاملات کو بہتر بنانے کی ایک پسماندہ کوشش کرتے ہیں, جیسے غصے کے ذریعے دوسرے لوگوں کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنا. تو یہ ہیومن نہیں, ان ہیومن سکل ہے, یہ سب ہیومن سکل ہے, کیونکہ یہ دوسرے جاندار بھی ہمارے ساتھ اس سکل کو شیئر کرتے ہیں کہ دوسرے کو ڈرا کے اپنی مرضی پہ چلانا. یہ جو سب ہیومن سکلز ہیں, اس میں باڈی لینگویج کا استعمال بھی شامل ہے, اس میں غرانا بھی شامل ہے, اس میں ٹون آف وائس بھی شامل ہے, جس سے کہ ہم دوسروں کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے سکلز کو پھر 2 حصوں میں بانٹ دیا. میں نے بہت ساری ان ہیومن سکل سیکھی ہوئی تھی. میں غصے کا بڑا سخت تھا, تو آہستہ آہستہ میں نے اپنے غصے سے نجات حاصل کرنا شروع کی. اس بات کو چلتے چلتے مجھے سمجھ آئی کہ غصہ ایک شارٹ کٹ ہے جو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں, اور اس سے ہم یہ کام چلاتے ہیں. پھر دوسروں کو تذلیل کرنا, دوسروں کو دبا کے رکھنا, دوسروں کو, یعنی جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں بستی سے کام چلانا. بستی ایک بہت بڑا بستی پروگرام, بستی پروگرام جو ہے, لیکن یہ سب ان ہیومن ہے, چاہے کوئی بھی کرے کسی کے ساتھ. تو ہمیں ایک تفریق کر لینی چاہیے کہ کون سی سکلز ہے جو پیورلی ہیومن بینگ کی ڈومین میں آتی ہے, جو کہ دوسرے جاندار نہیں کر سکتے, اور کون سی ایسی سکلز ہیں جو کہ انسان بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے جاندار بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ یہ سکلز بھی اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اگر ہم کانشیسلی یہ سمجھ لیں کہ ہیومن سکلز یہ الگ ہیں اور سب ہیومن سکلز الگ ہیں. ہیومن سکلز ہے سوچ بچار کرنا اور بات کرنا, اور جو سب ہیومن سکلز ہیں اس میں ہے زور زبردستی کرنا, دینگا مشتی کرنا, غصہ کرنا, مار پٹائی کرنا, خون خرابہ کرنا, اور ڈرا کے اپنے مطلب کی طرف لوگوں کو لانا, جس میں بعض اوقات فوری طور پر مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے, لیکن ان دی لانگ رن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہیومن سکلز ہیں, جو کہ 12 ہیومن سکلز ہیں جو آہستہ آہستہ جن پہ میں نے کام کیا ہے, اور ان 12 سکلز کے پیچھے بھی وہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بھی ہے, اور یہ ایک بڑا مزیدار جرنی ہے, اور جو لمحہ بلمحہ چلتا ہے. پھر مجھے چند سال پہلے یہ بڑا ادراک ہوا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, تو میں نے اپنی صحت پہ فوکس کرنا شروع کیا, پرائرٹی بنائی کہ سب سے پہلے اپنی جسمانی صحت کے اوپر توجہ دینی ہے. تو مجھے بہت جلد احساس ہوا کہ جتنی میری توقع تھی نتائج تو اس سے بہت زیادہ بہتر نکلے. پھر 2 سال پہلے میں نے بہت کلیئر فوکس کے ساتھ یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بس ہر لگتا تھا کہ ذہنی صحت تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن پھر جب میں نے زیادہ غور و فکر کیا تو مجھے بہت سا کرنے کا کام, رفع گیری کا بہت سا کام نظر آیا, بہت سی بہتری ہوئی. عموماً ٹیبو سمجھا جاتا ہے ذہنی صحت. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, جی آپ کیا حال ہے آپ کا, تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے. بولے کہ کیسی فیلنگز ہے, تو کہتے ہیں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اندر ڈیپ ڈاؤن ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی دکھ سے پریشان ہوتا ہے, اور اس کو اپنی ذہنی صحت کے ہاتھوں کچھ مسائل ہوتے ہیں. انگزائٹی کبھی آتی ہے, کبھی ڈپریشن آتی ہے, جذبات بڑھ کے رہتے ہیں, بیچ میں منطق کے بیچ میں جذبات آ جاتے ہیں. اور زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں, جیسے گھر کا شعبہ اور کاروبار یا کام کاج کا شعبہ, اس کے درمیان بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن سے لہو بہتا ہے اور ہمیں تکلیف دیتا ہے. تو ہم پھر کبھی ادھر کام چلاتے ہیں, کبھی ادھر کام چلاتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے 24 گھنٹے کا دن بالکل کافی نہیں ہے, اور یہ 36 گھنٹے کا ہونا چاہیے. تو ایک حیرت انگیز انکشاف یہ بھی مجھ پر ہوا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اگرچہ ہماری بہت مدد کرتی ہے, لیکن جتنی یہ مدد کرتی ہے یہ ہمارے لیے اور کام بھی بہت پیدا کرتی ہے. یہ جتنی تیزی سے ہمارے مسائل حل کرتی ہے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ نئے کام ہمارے لیے تیار کر کے تھنگس ٹو ڈو جو ہے وہ سامنے رکھتی ہے. کسی نے ہمیں ٹیلی فون کر کے
تو 1 منٹ میں کوئی کام کہہ دیا. اب ٹیلی فون نہ ہوتا تو پھر جب وہ ملتا, جب وہ خط لکھتا, تو تب وہ یہ کام کہتا. کسی کو گلا شکوا ہوا تو اس نے فوراً وہ گلا شکوا جو ہے ایک SMS کی شکل میں بھیج دیا اور آپ کو پٹری سے اتار دیا. پہلے ہوتا اگر وہ ملتا تو غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا, ہو سکتا ہے وہ گلا شکوا کرتا ہی نہ. تو ان ساری چیزوں کو جو میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہوئی ہے. میں نے جو 50s میں 50s کے آخر میں میں نے ہوش سنبھالا اور 60s کے اوائل سے اب تک میں بڑے غور سے انوائرمنٹ کا جائزہ لیتا ہوں, ماحول کا جائزہ لیتا ہوں. تو بہت بہتری ہوئی ہے, دنیا ایک خوبصورت جگہ بنتی جا رہی ہے اور اس کے خوبصورت ہونے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر بہت سے دباؤ آتے ہیں, ہمیں اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے, ہمیں تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنے دل کے تقاضے, دوسروں کے تقاضے. یہ سب کچھ کرتے کرتے وہ جو پاتھ کو ہم کور کرتے ہیں اس میں ساتھ ساتھ اپنی عادتوں کو بھی بہتر بنانے کا ایک سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے. اور عادتیں انسان کو بہت بے بس اور مجبور کرتی ہیں, اور خالی ول پاور اس کے لیے کافی نہیں ہوتی. میں نے یہ ڈسکور کیا. جی, اس کے لیے ہمیں ایک اور قابلیت چاہیے جسے ایجنسی کہتے ہیں. ایجنسی ایک ایسی قابلیت ہے جو ہمیں اپنے دل کے تقاضے پورے کرنے میں مدد دیتی ہے اور دوسرے لوگوں سے جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ اس میں بھی مدد دیتی ہے. سو جب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو عملی شکل دیں, when we want to walk our talk, تو اس میں ایجنسی صحیح معنوں میں مددگار ہوتی ہے. یہ یا یوں سمجھے کہ ویلیو ایڈڈ ول پاور ہے جس میں بہت سی چیزیں جب ول پاور کو سہارا دیے رکھتی ہیں اور اسے گرنے نہیں دیتی تو اس کو پھر ایجنسی کہتے ہیں. اس میں دوسرے لوگوں کا تعاون بھی شامل ہے, اس میں سکلز بھی شامل ہے, اس میں کوئی گرو جس سے آپ فی الفور رابطہ کر کے بات کر لیں اور کوئی ایسا سلوشن پوچھ لیں جو اس کے تجربے میں گزرا ہو. پھر اس میں ایک سکل ہے کہ نفع نقصان کو دیکھتے رہنا, فیوچر میں جھانکنا بھی ایک اہم سکل ہے. پھر ماحول سے فائدہ اٹھانا, قربتوں اور فاصلوں سے فائدہ اٹھانا, پھر بے جان چیزوں سے فائدہ اٹھانا جیسے کہ انٹرنیٹ ہے, گوگل پہ آپ چلے جائیں, آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں علم کا ایک دریا ہے, آپ تفریح کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ہی آپ نے ڈیٹیل میں اور بہت ہی اچھے انداز میں, اچھے پیرائے میں, اور اپنا جو تجربہ ہے وسیع تر تجربہ ہے اور جو آپ کی انسان دوستی کی آپ نے جو ایک خاص خصوصیت ہے آپ میں, اس کا آپ نے گو کے ذکر نہیں کیا. مگر میں آپ کے ساتھ عرصہ 20 سال سے منسلک ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ among other of your great traits that you have, الحمدللہ, انسان دوستی اور لوگوں کے لیے کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنا, اور ایک چیز جو دوسروں کو مختلف نظر آتی ہے, بیکاز بیسیکلی یو آر این انٹرپرینیور, تو لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید آپ پروفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کہ بالکل ایک ہٹ کے, اور یہ بات آپ اکثر سمجھاتے بھی ہیں کہ مچھلی کسی کو کھلا دینا بات نہیں ہے, مچھلی پکڑ کر دکھانا اصل بات یہ ہے, اور کام کے ساتھ ساتھ کسی کو سکھا دینا کہ اپنی کس طرح سے ہم دیکھ بھال کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم کنٹریبیوٹ معاشرے میں کرتے ہیں. اجاز بھائی, یہ دو طرفہ چیز ہے. جو انسان دوستی کی آپ نے بات کی تو یہ میرے اندر جذبہ اس وجہ سے ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around. اگر آپ انسان دوستی کرتے ہیں تو انسان آپ سے دوستی کرتے ہیں, کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو ایکول اینڈ اپوزٹ ہوتا ہے. جب آپ دل میں لوگوں کے لیے جذبات رکھتے ہیں اور اپنے چہرے پہ وہ تاثرات رکھتے ہیں اچھے, اور لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے سوچتے ہیں, آپ ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ انڈر اوبلیگیشن ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں تو ایک آدمی بہت سے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑا تھوڑا تنکا, لوگ جب مل کے کرتے ہیں تو میرے لیے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو میری زندگی کو آسان بناتے ہیں اور میں ان کا ممنون ہوں. میرے جو ساتھ کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ تہ دل سے ان منصوبوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو میں انہیں گول سیٹ کر کے دیتا ہوں. پھر وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کوفت نہ ہو, مجھے آسانی ہو, میرے لیے جو بھی مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حل کر کے میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں.
تو یہ میں شاید بہت کم سنتا ہوں لوگوں سے کہ لوگ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے خوش ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ میرے ساتھ بہت لوگ ہیں جو بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہی میرے دوست ہیں، اور میرے کوئی دوست بھی خاص نہیں ہے، مطلب مجھے دوستوں کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا، ہر وقت میرے ارد گرد جو میرے ساتھ کام کرنے والے وہ میرے ساتھ دوست ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ازل سے ہی میرے ساتھ ہیں، حالانکہ کسی کو 10 سال ہوئے، کسی کو 15 سال ہوئے، تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ میرے ساتھ ایسے رویے ظاہر کرتے ہیں جنہیں دوستانہ رویے کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب، یہ خاص طور پہ ہمیں آیا پیغام کے موبائل کالز جو ہیں ادھر آ رہی ہیں، حالانکہ میرے سامنے آ رہی ہیں، مگر ہم تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب باتیں کافی ساری ہوتی ہیں تو وہ بیچ میں کئی دفعہ مس ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، تو کافی ساری میرا خیال ہے مجھے میسج آیا کہ ایک امپورٹنٹ کال ہے جو میں اٹینڈ کر لوں، تو مجھے ایکسکیوز کریں گے آپ 1-2 منٹ؟ شیور، ڈیفینیٹلی، اس دوران آپ بٹ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو یور کمنگ بیک، رائٹ۔ اچھا جی، یہاں پہ بھی کالز آ رہی ہیں، اور واکنگ یور وے، واکنگ یور ٹاک، یہ ساری جو باتیں ہیں جن پہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آتا ہے، جو کہ اس کی حقیقت ہوتی ہے وہ اس کی طرف ضرور آتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو کئی مرتبہ معاملات جہاں پہ ہم اچھی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بری چیزیں بھی سیکھ لیتے ہیں، جہاں پہ ہمیں علتیں گھیر لیتی ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ختم کرنا۔ جیسے ایک گلاب ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر ہم نے اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اور اس کی تراش خراش کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی اچھا درخت ہوتا ہے، اس کی جب ہم پیوند کاری کرتے ہیں تو اس میں اچھی چیزوں کو ہم رکھ لیتے ہیں اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہ بالکل تراش خراش کا خیال رکھنا، اپنے ظاہری اور اپنے باطن دونوں کا خیال رکھنا، یہی انسان جو ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہ گمشدہ معراج ہے مومن کی دانائی، سو دانائی کے جو اصول ہیں ان پر ہم چلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیٹ واز کوئک جی، آئی تھنک مینٹرشپ میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ون ہیز ٹو بی کوئک اینڈ کریکٹ۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، کیونکہ ہمارا بڑا انٹریکٹیو سا پروگرام ہے، میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں جاؤں گا جو ہمیں کامنٹس آ رہے ہیں، بٹ دیر از اے کال اینڈ دیٹ کال از کمنگ اگین اینڈ اگین۔ آپ سر کئی دفعہ جب ایک دوراہے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اچھا کال بھی ہے اور کامنٹس بھی ہیں، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آئی ہیو آلویز ٹریڈڈ دا پاتھ دیٹ واز لیسٹ ٹریولڈ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی خیال ہے کہ اس راستے پہ چلنا چاہیے جو آسان اور دیکھا بھالا ہو۔ نہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا روڈ ون لیس ٹریولڈ، اس پہ رش نہیں ہوتا۔ یہ جو ایکسٹرا مائل پہ آپ جاتے ہیں نا، آپ دیکھیے آپ شہر کے اندر جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ رینگ رہی ہوتی ہے جی 7 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے، جی، پھر آپ یہاں شہر سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں، پھر شہر سے آگے جاتے ہیں کچھ مائلز تو آپ کو دائیں بائیں بالکل سڑک خالی نظر آتی ہے اور آپ تیز رفتار سے چلتے ہیں۔ تو جو ایکسٹرا مائل پہ جانے والے لوگ ہیں، جو ان سڑکوں پہ جانے والے لوگ ہیں جو باقی لوگ جس پہ نہیں جاتے زندگی کی راہ، جی جی، تو وہ زیادہ پھل پاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو اتنا عام نہیں ہوتا۔ دنیا میں ویلیو عام چیزوں کی اتنی نہیں پڑتی جتنی کہ خاص چیزوں کی ویلیو پڑتی ہے۔ جو کام سب لوگ کرتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں، جو کام کوئی کوئی کرتا ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو ان میں مہارتیں بھی تو چاہیے۔ ہاں، اسی لیے تو لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ ہے جی، اور اس میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں کو خاص طور پر ٹائم دیں، جبکہ دوسرے جو ڈائبٹیز کا علاج کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ٹائپ 2 میں آسان کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، ہوتی ہے، تو لوگ اس سے ذرا دامن چھڑانا چاہتے ہیں، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس میں توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ایسا کام کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہوتی ہے، کیونکہ آپ اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ریوارڈ زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر بھائی اس سے پہلے کہ میں کوشچنس کی طرف چلا جاؤں, دیر از اندر پوائنٹ دیٹ یو ہیو مینشن دیٹ یو آلویز فیل مور ٹورڈز دی یگسٹرز اباؤٹ دی یوتھ. یو ہیو دس انکینی ایبلٹی ایز ویل ایز آپ کا کچھ رجحان ہے کہ آپ یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, جیسے یہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کی آپ نے بات کی. دوسری طرف جو نشے کے مریض ہیں ان میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ, یو ٹرائی ٹو change their lives for betterment because probably you feel that they have more to offer. جن کے آگے ایک لمبی زندگی پڑی ہوتی ہے, جب ان کے لیے کوئی آپ بہتری کا کام کرتے ہیں تو وہ لمبے عرصے تک فائدہ اٹھاتے ہیں بنسبت اس کے جو نو offense to elderly people, میرا ان کے لیے بڑا ریگارڈ ہے, لیکن زیادہ تر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں زیادہ ایسوسیٹ کر پاتا ہوں آسانی سے ان لوگوں کے ساتھ جو 35 سال کی عمر تک ہوتے ہیں, اور شاید میرے رویے اپنے 35 سال کی عمر کے بعد ٹھہر گئے ہیں, اور میں اپنے رویوں میں بڑھاپا طاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا. اس کے برعکس جو میرے بچپن کے ساتھی تھے وہ زیادہ تر ریٹائر ہو چکے ہیں, اور وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے, اور وہ اپنی اولاد کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے اپنی زندگی کا معاملہ چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ مجھے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی اب کام چھوڑ دو, کیونکہ سارے کے سارے ریٹائر ہوئے ہیں اور اس بات کو بھی 5-6 سال گزر گئے ہیں. جی, تو اس لحاظ سے میں جیسے کہ 75 کا گریجویٹ ہوں میڈیکل کالج کا, تو میرے سارے ساتھی اپنی سروسز اپنے کام کاج پورے کر کے اب آرام کر رہے ہیں, جبکہ مجھے لگتا ہے کہ کام کرنے کا وقت تو اب آیا. یعنی میرا انرجی لیول وہی ہے جو آج سے 30 سال پہلے تھا, میرا جذبہ وہی ہے, مجھے زیادہ لطف آتا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ 40 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے ہیں تو پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں ریٹائرمنٹ پلاننگ اور اس طرح کی باتیں کہ انہیں کام نہ کرنا پڑے. وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا ایک بات, کیا بولا سر جی, کم جڑا نا جوان دی موت. یہ جو بات ہے نا, یہ مجھے بڑی تعجب خیز لگتی ہے. کام تو زندگی کی علامت ہے, کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا محسوس بھی ہوتا ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس زندگی میں اب چونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت بھی اچھی دی ہے, اور آپ اس میں اچھی صحت کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, نیند اپنی پوری کرتے ہیں, لوگوں سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے, فساد نہیں کرتے, آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, آپ سولوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ اسے 2-3 سولوشن دے دیتے کہ یا تو یہ کر لو, یا یہ کر لو, یا یہ کر لو, تو کوئی نہ کوئی تو لوگ مان ہی جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے میرے اندر کام کا جذبہ ماند نہیں پڑتا, اور جتنا کچھ میں سیکھتا ہوں دوسرے لوگوں سے, میں پھر وہ اپنے آپ پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی کامیابی نہیں بھی ہوتی. آپ ہمیشہ کسی کام کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ نے پہلے نہیں کیا, تو شروع میں دشواریاں ہوتی ہیں, لیکن پھر آپ جب کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. تو میرا کچھ شعبہ بھی ایسا ہے کہ جس میں میرا دن رات کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی علتوں سے نجات میں مدد دوں. تو اس میں کچھ اس کا جو کک بیک ہے وہ مجھے ملتا ہے. جیسے زیادہ تر حلوائی تو اپنی مٹھائی نہیں کھا سکتے, لیکن میں اپنی مٹھائی خود سب سے پہلے کھا سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو اس ایک زندگی میں آپ اگر اچھے کام کریں تو اس سے دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے, اور زندگی کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں. پھر تسی گلاں چلا لیندے ہو, پھر رہ جاتے کرو تسی کال اپنا کام کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی میں کیوں کہہ رہا ہوں باتوں, مجھے وہ یاد آ گیا جو ایک صاحب تھے جن کو آپ کہتے تھے کہ بھائی تم جوان آدمی ہو اور کام, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ 7 دن کام کرتے ہیں اور کام کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں. تو وہ ینگسٹرز جو ہیں ان کا بیہیویئر یہ ہے کہ 6 دن بھی کام کرنا بڑا اوکھا ہے, سانوں تو 5 دن کرنا چاہیے. تو میں انہیں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو 6 دن میں بھی جن کی تسلی نہیں ہوتی, یعنی ایک چھٹی سے تسلی نہیں ہوتی, تو ان کی 2 چھٹیوں سے بھی تسلی نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ پروگریسو ہے. تو میں جو 7 دن کام کرتا ہوں تو میں خالی 7 دن کام نہیں کرتا, میں 7 دن انجوائے بھی کرتا ہوں, 7 دن میں اپنے آپ کو پازیٹیو بھی رکھتا ہوں, 7 دن میں نیند بھی پوری روز کے روز ہی کرتا ہوں, کل پہ یا ویکینڈ پہ نہیں ڈالتا. اور
میں اپنے سارے معاملات کو جو میں بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے پلیئر ہے، ورک ہے، ریلیشن شپ ہے، تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ 24 گھنٹے کوئی کم وقت ہے، اور میرے پاس خاصا وقت ہوتا ہے. اکثر لوگ میرے ساتھ جب بھی بات کریں، کوئی ملنا چاہتا ہے تو میں زیادہ تر انہیں کل کا ٹائم دوں گا، میں انہیں اگلے ہفتے کی بات نہیں کرتا. تو یہ جو زندگی کو بہت ٹائٹ روپس پہ رکھنا ہے، یہ بھی تھوڑا نقصان دہ ہے. لیکن اگر آپ روزانہ ہر کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، وہ قدرتی چشموں کی طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. یعنی آپ پروئے جاتے ہیں ایک لڑی میں جس میں ایک کام کے بعد اگلا کام آپ کرتے ہیں، لیکن یہ سیکھنا پڑتا ہے. جو سیکھتے جائیں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے کہ جو بندہ ڈسپلنڈ زندگی گزارتا ہے تو اس نے جان بڑی مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے، یہ دوسروں کو لگتا ہے. لیکن ان فیکٹ جو بندہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے اس کو اندر سے بڑی آسانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کو منانا نہیں پڑتا. یعنی عام بندہ جو کہ ڈسپلنڈ نہیں ہوتا، جب اسے دفتر جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو منانا شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنے باس کی تصویر اپنے تصور میں دیکھتا ہے، پھر وہ خود بخود جو ہے وہ تیاری کی طرف تھوڑا گامزن ہوتا ہے. لیکن بھاگ دوڑ کرتے کرتے وہ دیر سے پہنچتا ہے. جب دیر سے پہنچتا ہے تو پھر یہ سارا دن ہر کام ہی دیر سے ہوتا ہے. گاڑی جب دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر وہ دیر سے ہر اسٹیشن پہ پہنچتی ہے. ایک 10 منٹ پہلے اگر ہم اس جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمارا کوئی کام ہے تو اس سے ہمیں دوسرے انسانوں سے ریلیٹ کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. میں اکثر ٹیلی ویژن چینلز پہ وہ بلاتے ہیں تو میں 15-20 منٹ پہلے پہنچتا ہوں. تھوڑا سوشلائز کرنے میں، لوگوں کو توجہ دینے میں آسانی رہتی ہے، سبجیکٹ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، اور لوگوں سے رابطہ جو ہے وہ برقرار رہنے لگتا ہے. تو جب کام ختم ہو جائے تو پھر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، پھر میں وہاں سے نکلنے کی کرتا ہوں. تو جو ایڈوانس میں تھوڑی سی کوشش ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 11th آور پہ کام کرنے کی بجائے اگر آپ 7th آور پہ کام کرنے کی عادت ڈالیں تو آپ کو بہت سے وقت کے بچاؤ کا منافع ہوگا. تو آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہیڈ سٹارٹ لینا چاہیے، اور ہمیں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیلنس لائف میں بہت ضروری ہے. اور وہ آپ ڈائبٹیز کی بات کرتے تھے، اور ایک رسالہ تھا بیلنس جس کو آپ بہت پسند کرتے تھے. تو بیلنس زندگی میں بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تو کوئی کالز لے ہی لیں اور ساتھ میں یہ جو ہے کامنٹس بھی لے لیں. فریف ہوئی ہیں، کہتی ہیں جائز بھائی اور ماشاء اللہ لکنگ گڈ ان آر نیشنل ڈریس. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. التمش کازمن ہیں، کہتے ہیں انفارمیٹیو، اور تھمز اپ بھی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جناب نینا نعیم ہے، لکنگ ویری نائس. اب یہ نہیں پتا سر یہ آپ کے لیے. اور نجمہ ناصر ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں فریف ہوئے ہیں، وہ شاید اپنی اور سہیلیوں کو بھی لے کے ہیں. ڈاکٹر سائکا گڈ ٹو سی یو ہیئر، ویلکم. اور ندیم نور ہیں، کہتے ہیں پروگرام فار سولوشنز، ہیو اے گڈ واچ. اور سائکا مختار جو ہے وہ کمپلیمنٹس ٹریڈ ان کر رہے ہیں. ہمارے جو آپس میں لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کمپلیمنٹس ٹریڈ کر رہے ہیں ہماری دیوار پر. ہاں جی، ہماری دیوار پر، اس کو کہتے ہیں دیوار مہربانی. اور کاشف کامران کہتے ہیں ویری انفارمیٹیو. فریف ہوئی کہتے ہیں ڈاکٹر صداقت سر، آئی ہوپ یو ول ٹاک اباؤٹ ٹرانسفرنس، پلیز گائیڈ سائیکالوجسٹ ہاؤ ٹو ہینڈل دس ایشو. فریف ہوئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کافی بات، اب مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ اردو پوائنٹ کے فورم پہ کی تھی یا یہاں کے فورم پہ بات ہوئی ہے ٹرانسفرنس کے متعلق. پچھلی مرتبہ کاؤنٹر ٹرانسفرنس اور ٹرانسفرنس کے متعلق دونوں کے متعلق بات چیت ہوئی ہے. تو ہم پھر بھی پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پلیز ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، وی ول ٹرائی ٹو ایڈجسٹ اٹ سم ویئر. کاشف کامران کہتے ہیں لکنگ اسمارٹ اینڈ لولی. سر یو آر اسمارٹ، آئی ایم لولی، بیکاز ہی ہیز ناٹ اسپیسیفائڈ ہو از لکنگ اسمارٹ اینڈ لولی. ارسلان، اینڈ اف یو وانٹ اٹ دی ادر وے اراؤنڈ آئی کین ٹیک. ٹھیک ہے. اچھا. ارسلان سلیم ہے، کہتے ہیں ویری ویل آنسرڈ بائی ڈاکٹر صداقت علی ایز آلویز. تھینک یو سو مچ ارسلان. اینڈ دین وی keep traveling down on, scrolling down on the comments. محمد اکبر صاحب ہیں. محمد اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ہم اپنے دماغ سے منفی خیالات کو کیسے ریموو کر سکیں گے جو کہ سال ہر سال سے ہمارے دماغ پر سوار ہوتے ہیں؟ سر جی ذرا شارٹ آنسر دے دو. اچھا، یہ جو منفی خیالات ہیں جنہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں، جی، آرٹس کہتے ہیں، چونٹیاں، یہ جو چمٹی رہتی ہیں خیالوں کی چونٹیاں، اس سے ہماری بایو کیمسٹری میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی
کیمیکلز جو ہیں وہ زیادہ یا کم فلو کرنے لگتے ہیں. یہ خالی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ عملی طور پر ہماری بیولوجی کو چینج کرتی ہے. اوکے اچھا, اس میں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کے لیے جو شارٹ آنسر ہے بہت جی شارٹ آنسر یہ ہے کہ انہیں چیلنج کرنا چاہیے, یعنی ان کو چیلنج کرنا چاہیے کہ پروو اٹ. یعنی ایک منفی خیال آتا ہے, آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ آج تجارت ڈگی ڈگے, تو آپ کہتے ہیں پروو اٹ. کیوں بھائی, آج کیا خاص بات ہے؟ تو جب آپ ایویڈنس مانگنے لگتے ہیں اور ایویڈنس دینے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلنے لگتی ہے. یعنی جب بھی ہو تو ایسے ہی مفروضوں کو قبول نہ کریں. جب بھی کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں پروو اٹ, اور جب آپ کے اندر سے کوئی منفی آواز آتی ہے تو آپ کہیں کہ پروو اٹ. اچھا, اسی طرح جب آپ پروف کی بات کرنے لگتے ہیں, یعنی ایویڈنس کی بات کرنے لگتے ہیں, تو آپ کی زندگی کے دھارے بدلنے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ گلیبل ہیں, گلی باتی لگ جاتی, نہیں کانوں کے کچے ہیں, تو پھر اگر کوئی آپ کو یہ بھی کہے گا نا کہ آپ کا کان کتا لے گیا ہے, تو آپ کان چیک کرنے کے بجائے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع. سو ہمارا جو دماغ ہے وہ عادتوں کو اپناتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ کبھی بھی یقین نہ کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے کانوں سے سنیں, پھر انالیسس کریں, پھر نتائج نکالیں. کوئی دوسرا بندہ جو بات کہتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ پروو اٹ, یعنی آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. اور جب آپ کے اندر سے منفی بات نکلتی ہے تو یہی کریں. جب آپ بار بار اس چیز کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کا عقیدہ یہ ہو جائے گا کہ جہاں سے خیال آتا ہے وہیں سے ثبوت آنا چاہیے. کوئی الزام لگاتا ہے, یعنی آپ کا دماغ ایک منفی بات کر رہا ہے, منفی الزام لگا رہا ہے یا منفی خیال کا اظہار کر رہا ہے, تو آپ لیڈر بنے نا, فالوور نہ بنے کہ جو کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے, جیسے کئی لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے, کیا یہ کوئی ریسرچ ہے یا یہ آپ کی خاندانی پرمپرا ہے یا یہ کوئی بات ہے. تو اس طرح تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت ساری منفی چیزیں دنیا میں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھی ہوتی ہیں, تو وہی ہم ایبزارب کر لیتے ہیں. جب ہماری زندگی میں پھر ویسی کوئی چیز آتی ہے تو پھر یہ منفی خیالات ایرپٹ کر کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو اکثر فلموں ڈراموں پر بیسڈ ہوتے ہیں, کہانیوں افسانوں اور ناولوں پر بیسڈ ہوتے ہیں. جن لایا گلی تو چلی. اچھا جی, یہاں پہ یہ کال جو ہے ہم نے اب لے ہی لی ہے کیونکہ بہت دیر سے یہ کال آ رہی تھی. السلام علیکم. 1 منٹ مجھے آپ کی بھی کال آ گئی سر. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال آپ کا؟ وعلیکم السلام, جیتی رہیے. اور آپ کی کال جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا مگر ہم باتوں میں کچھ محو ہو جاتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کی کال لے لیں, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پروگرام ہمارا سن ہی نہ سکیں اور کال ہی کرتی رہ جائیں. کیا حال ہے؟ یہی ہو رہا تھا میرے ساتھ, ابھی پروگرام مس ہو رہا تھا میرا کیونکہ میں نمبر ڈائل کرنے پہ لگی ہوئی تھی. I know, I could foresee things, you know. Being with Dr. Sadakat, I have also seen things, I have started to forecast things. بالکل. اور ڈاکٹر صداقت, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صداقت تھوڑی دیر کے لیے اپنی سیٹ سے گئے ہیں کیونکہ ایک کال آ رہی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ being a very busy consultant, وہ ساتھ میں پیشنٹس کا بھی لوڈ ہوتا ہے, اینڈ ہی ہیز ٹو ڈو دس ملٹی ٹاسکنگ ایٹ ٹائمس. بٹ مین وائل یو کین ٹاک ٹو می, اینڈ موسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو. Oh, you are most welcome, اعجاز بھائی. پہلے پوچھیں تو صحیح کہ why should I thank you. اور سب سے پہلے میں آپ کی ٹیکنیکل ٹیم کو آج سیلیوٹ کرتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو ٹائم پہ آن ایئر لے آئے آج. ہماری ٹیکنیکل ٹیم میں جناب فراست صاحب, ارسلان صاحب, طلحہ صاحب, اور ایک نئی ایڈیشن ہے مس فرا. یہ جو ہے ہاں, حالانکہ یہ ہے آئی ٹی کی ہیڈ ہے, مگر آج یہاں پہ موجود ہے, اور میرا خیال ہے ان کا جو قدم ہے اس کی وجہ سے یہ بالکل صحیح وقت پہ پروگرام. یہ مس فرا دیبا, ہاں مس فرا دیبا, ویری پاپولر ان کو میری طرف سے تھینک یو کہہ دیں. وہ سن رہی ہیں آپ کی بات اور زیر لب مسکرا بھی لانے کے لیے. اچھا جی, میں آپ کو تھینک یو اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نہ صرف خود پروگرام کی بڑی جو ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں, بلکہ جو آپ کی ماشاءاللہ, کیونکہ یو آر اے کلینکل سائیکالوجسٹ یور سیلف, اور آپ کا جو ایک فرینڈس کا گروپ ہے جس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ ان کو بھی مدعو کرتی ہیں ہمارے پروگرام میں, اور فار دیٹ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو.
थैंक यू सो मच। असल में ये आपका जो प्रोग्राम है ये सबके लिए इंफॉर्मेटिव है। मैं तो जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स मेरे सर्कल में हैं, उन सबको मैं इसमें लेके आती हूँ, क्योंकि लर्निंग सबके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक्स आप लोग इतने अच्छे ये डिस्कस करते हैं, ये जो डेली आप लोगों के सेशंस हो रहे हैं, मैंने बाकी डेज में जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने देखे हैं जी। और सारे शोज जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट एक वो ब्राइट टाइम शो है मंडे वाला, और एक ये फ्राइडे वाला। थैंक यू वेरी मच। और एक उर्दू पॉइंट वाला। ये जो फ्राइडे वाला शो है ये तो हमारा फ्लैगशिप शो है। और मुझे और ये जो जो मंडे वाला आपकी शो है है, ना, और जो मंडे वाला शो है वो क्योंकि हमने एक नए हफ्ते का आगाज किया होता है, तो वी वांट टू गिव दैट एनर्जी एंड द एक्स्ट्रा जस्ट एन एक्स्ट्रा माइलेज टू इट। और जो हमारा उर्दू पॉइंट पे प्रोग्राम होता है वो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ विलिंग वेज तक ही नहीं, बल्कि हम जो है और फोरम पे भी जाएं और वहां पे भी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो डॉक्टर सदाकत ऑलवेज लाइक्स टू स्प्रेड इट। और जहाँ पे जैसे ये पैराडाइम्स, बहुत अच्छी बात है कि अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं आप लोग। और जैसे पैराडाइम्स की बात हो रही थी, और ये देखिए मिस आपको भी बोलने का बहुत शौक है, बात बोलने का लोगों शौक को- मुझे भी बहुत लोगों ज्यादा है, को तो एक वो बात ये रहा है कि बताती मैं हूँ। आपकी बात नहीं सुन रहा और आप मेरी बात नहीं सुन रही। असल में आपकी बात मुझे थोड़ी दूर से आ रही है, मुझे क्लियर आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा चलिए मैं आपको मौका देता हूँ क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो डॉक्टर सदाकत भी आ चुके हैं हमारे साथ। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक, सबसे पहले तो एक बात जो मैं हर बार आपको कहना भूल जाती हूँ और फोन रखने के बाद मुझे याद आती है कि आपको उम्रे की बहुत मुबारक हो। आपकी मैंने फेसबुक पे पिक्चर्स देखी थी उम्रे की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो और दूसरा ये मैं अभी एजाज भाई को कह रही थी कि आपकी टेक्निकल टीम को मैं सल्यूट करती हूँ, आज वो आप लोगों को टाइम पे ऑन एयर लेके आए हैं। अच्छा, ये मामला बेहतर हो रहे हैं। आपको पता है हमने ये एक्चुअली एक वेब टीवी का आगाज है। आप समझे कि हमने ये शुरुआत बड़े सादा से तरीके से की है, लेकिन हम इसमें ग्रोथ ला रहे हैं और एक ऐसा टेलीविजन चैनल आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ रहा है कि जो एंटरटेनिंग भी हो और जिंदगी में मजा भरने के अलावा जिंदगी में आसानियां पैदा करे और लोगों को अपने गोल सेट करने में और उन्हें हासिल करने में मुश्किलात पेश ना आए, लोगों को उलझनों से बचाएं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें साथ साथ थोड़ा सा प्लेयर भी हमने इंटरवोवन करना है। बाज लोग हमें बल्कि कहते हैं कि आप इसको प्योरली काउंसलिंग से मुतल्लिका रखें, मसलों के हल के मुतल्लिक ही रखें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ही चीज करते करते कभी कभी फिर दिल ऊब जाता है। तो हम चाहते हैं कि जिस काम में मजा हो उसमें लोगों की दिलचस्पी ज्यादा होती है, तो हम इसको एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब भी कोई विलिंग वेज के पेज पर आए तो वो कुछ ना सिर्फ उसे लुत्फ हो बल्कि वो कुछ फायदा हासिल करके जाए, कुछ नई बात सीख के जाए, कोई चौंक के जाए। और हम चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे पेज पे आए वो भी अपनी प्रेजेंस कुछ वहां हमें बता के जाया करें। आके खामोशी से दबे पांव आना और दबे पांव चले जाना, इसकी बजाय वहां कुछ लिख जाए ताकि हमें पता चले कि कोई मेहमान आया था, हम उसे। मैं तो हमेशा बड़े धूम धड़के से जाके वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस शो करती हूँ आपके पेज पे। हाँ, आपने बाकी शोज में भी देखा होगा जो आपकी हैं, और पेज पे जो पोस्ट है उनमें भी मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो कमेंट्स करती रहती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। और दूसरे लोगों को भी मैं कहूंगा कि आना जाना रखें तो दबे पाँव ना आए, वो एक थोड़ा सा धमाका भी करके जाएं, जिसे वो कहते हैं ना कि खड़ाक कर दें थोड़ा बहुत। और ये जो मेरे साथी जो हर रोज अपने अपने अंदाज में एक प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही दिलकश अंदाज में मसाइल और गुत्थियां सुलझाने के लिए विजडम की बातें करते हैं, तो ये बड़े करने वाले लोग हैं। कई लोग बाज़ औक़ात शायद सोचते हैं कि ये कम उम्र लोग हैं तो ये क्या हमें बताएंगे, लेकिन ये कोई जाती बातें नहीं बता रहे होते, ये बिल्कुल टेस्टेड और बिल्कुल रिसर्च से साबित शुदा बातें बता रहे होते हैं। ये बड़े लाइक फाइक बड़े करने वाले लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। अपनी साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देख के बड़ी खुशी होती है। बहुत यंग और टैलेंटेड लोग हैं सारे जितने भी आपने हायर किए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे। क्योंकि इनका सीखने का जो रुझान है वो बहुत ज्यादा है और फिर वो बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि
جس محنت سے اور جذبے سے یہ پروگرام کرتے ہیں اسی محنت اور جذبے سے لوگ اس میں حصہ لیں. یہ ایک 2 وے ٹی وی ہے, 2 وے ٹی وی, جس میں ہم بات کرتے ہیں. عنقریب ہم یہ جو کالز ہیں یہ بھی لینا شروع کر دیں گے, جس میں ہمیں چہرہ بھی نظر آئے گا کالر کا اور وہ بات کرتے ہوئے. تو یہ ساری ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جب ہم پروگرام کریں تو سڈنلی ایک کالر آئے, ایک ونڈو اوپن ہو اور اس میں کالر اپنے گھر سے بات کر رہا ہو اور وہ اپنی بات کرے, ہم اپنی بات کریں, ایک دلچسپ تبادلہ خیالات ہو اور ہم سیکھیں, لوگ بھی سیکھیں. تو اس طرح معاملات آگے چلیں. یہ ڈاکٹر صداقت جو ہے ہر بار بینچ مارک جو ہے اس کو تھوڑا اپ کر دیتے ہیں, جو تھوڑی بار ہوتی ہے اس کو تھوڑا اپ کر دیتے ہیں, اور یہی, اور سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, اور یہی چکر ہے جس کی وجہ سے آج بھی صداقت کلینک اور ولنگ ویز جو ہے دے ہیو بین سنس 40 years اینڈ اسٹل ٹوڈے دے آر دی لیڈرز, دے آر دی برانڈ لیڈرز. اور یہ میں سوچ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ لوگ کال کریں گے وہ بھی نظر آئیں گے, ہم بھی نظر آئیں گے, 2 وے ٹی وی ہو جائے گا. اور یہاں پہ فراست سعید, ارسلان اور طلحہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگ سمجھ جانی ہے کہ اب یہ بھی پاسبل کر کے دکھانا ہے. نہیں, یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو میں سوچ سکتا ہوں لوگ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں. مطلب جو سوچ میں آ سکتا ہے وہ پھر وجود میں بھی آ سکتا ہے. چیزیں 2 طرح سے وجود میں آتی ہیں, پہلے خیال میں اور پھر حقیقت میں. تو دنیا میں پہلے ایک فکشن میں آتی ہیں چیزیں, پھر وہی سائنس ان پہ کام کرتی ہے اور وہ حقیقت کی دنیا میں ہوتی ہے. میرے ایک دوست تھے, وہ بات کر رہے تھے, امریکہ جا رہے تھے, تو خدا حافظ مجھے کہنے آئے تھے اور میں نے ان کو خدا حافظ کہنا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں 14 گھنٹے سفر کرنا پڑے گا جہاز میں. تو میں نے کہا تو بڑا آسان ہے, پہلے تو یہ اس سے بھی بڑا مشکل تھا, اور اب تو جہاز میں ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں. آپ فلمیں دیکھتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, جہاز میں واک کرتے ہیں, آپ چائے پیتے ہیں, اور فلمیں دیکھنے کے علاوہ آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. کہتے نہیں یہ سارا بڑا ٹربل ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ایک الماری کھولیں اور میں اس میں داخل ہوں, دروازے بند کریں, اور پھر نیو یارک میں ایک الماری کھولے اور میں اس میں سے چلتا ہوا باہر آ جاؤں. تو میں نے کہا ایک دن ایسا بھی ایک دن ہو جائے گا. ابھی یہ بڑا تعجب خیز لگتا ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ 70 میں جی میں ایک بات مکمل کر لوں اگر اجازت ہو. اچھا, یعنی 73-4 میں جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ٹیلی فون پہ بات ہوگی تو چہرہ بھی نظر آئے گا تو لوگ ہنستے تھے, اور اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن یہ اتنا اچھے انداز میں ہو جاتا ہے کہ لوگ مفت میں ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگ ایک دوسرے کو, جو پاکستان سے لوگ جو جا کے امریکہ میں رہتے ہیں تو وہ وہاں پہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے, پاکستان میں لوگ اپنی ٹیبل پہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ لوگ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہ لوگ ڈنر کر رہے ہوتے ہیں. جی اچھا فریف بھائی, آپ سوال بھی پوچھ لیں, مگر کیونکہ میں رہ نہیں سکتا, میری زبان پہ کھجلی ہو رہی ہے, کچھ کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا. وہ ہمارے جو ہمسائے ہیں نا, وہ اپنے بیٹے کو, انگلینڈ میں تھا وہ, اس کو کھانا پکانا نہیں آتا تو اس کی امی اس کو کھانا پکانا سکھا دیتی تھیں اسکائپ پہ, ریسیپیز بتا دیتی تھیں. اور آپ بھی اب جو سوال کرنا ہے آپ جلدی سے کر لیجئے. اچھا, سوال میں ذرا آرام سے کروں گی, جلدی سے نہیں. اچھا, آپ ٹھہر کے کر لیں. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی کو بیڈ نیوز بریک کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم کس طرح کریں گے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اگلے بندے پہ کم سے کم ہو. اس کا میں تھوڑا سا سینیریو آپ کو ایک بتانا چاہوں گی اپنے کوشچن کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے, کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک ایسا کیس آیا آج کل کہ وہ 3 چھوٹی بچیاں ہیں, سب سے بڑی والی 10 سال کی ہے, پھر اس سے چھوٹی ہے, پھر ایک سب سے چھوٹی 3-4 سال کی ہے. تو ان کے دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ایک ایکسیڈنٹ میں, اور اسی ایکسیڈنٹ میں یہ تینوں بچیاں بھی جو ہے نا زخمی ہو گئی تھی, اور یہ ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اس وقت. لیکن ان کی جو فیملی ہے, ان کے دادا چچا ماموں وغیرہ, وہ لوگ ان کو یہ نیوز بریک نہیں کر رہے بچیوں کو. تو ہم لوگ, کل بھی میری جو فرینڈز ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں اور میں خود بھی, جو ہم لوگ میرے آفس میں بیٹھ کے کل ہم برین اسٹارمنگ کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ان لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ لوگ یہ نیوز بریک کریں اس انداز میں کہ بچیوں پہ کم سے کم نیگیٹو امپیکٹ ہو اس کا. obviously اتنا بڑا لاس ہے, دونوں پیرنٹس انہوں نے لوز کر دیے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو اس کو کس طرح ہم کریں کہ کم سے کم پینفل ہو ان بچیوں کے لیے. فریف بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. آپ اب
تسلی سے کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لیگ ہے, ہم جو بات کرتے ہیں آپ تک تھوڑی دیر میں پہنچتی ہے. آپ ہمارے ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ جائیں اور آپ کا یہ پرٹیننٹ سوال جو اس کا ڈاکٹر صداقت آنسر دیں گے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار یور کوشچن. اللہ حافظ. سنا. اچھا, یہ فریق کوئی بہت اچھے سوال کرتی ہیں اور بہت گہرے سوال کرتی ہیں. یہ جو سوال ہے کہ بیڈ نیوز کیسے بریک کریں, تو بیڈ نیوز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ بیڈ نیوز ہے جس میں پھر ریمیڈی بھی ہوتی ہے, اور آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ اسے ڈائبٹیز ہے یا اسے دل کی بیماری ہے, اور آپ یہ بیڈ نیوز اسے جب سناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پاتھ پہ چلتے ہوئے آپ آگے کافی دور تک جاتے ہیں, اور جب وہ مغموم ہو جاتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز یا دل کی بیماری کا بہت اچھا علاج موجود ہے اور آپ گھبرائیں نہ, اور آپ اسے ہوپ دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آپ بتاتے ہیں کہ روشنی ہے, اور اس کو آپ جیسے لے کے گئے تھے ایک پاتھ میں ڈاؤن دی روڈ کے بیڈ نیوز سنائی تو پھر آپ واپس آتے ہیں. لیکن یہاں جو فریق بات کر رہی تھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ایک ایسی بیڈ نیوز دینی ہے جو بچیوں کو ان کے والدین کے بارے میں بیڈ نیوز دینی ہے, جو کہ جس کی ریمیڈی کوئی نہیں ہے, جنہوں نے واپس نہیں آنا. تو جب ایسی بیڈ نیوز ہم دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کی بھی بعد میں ہم بہت مدد کر سکتے ہیں گریف ریکوری میں. یعنی جو صدمہ ہوتا ہے, جب انسانوں کو صدمہ پہنچتا ہے تو ان کے اندر ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے جسے گریف ریکوری کا پروسیس کہتے ہیں, جو عموماً 5-6 ہفتے لگتے ہیں, 40 دن جیسے کہا جاتا ہے. تو کسی کے فوت ہونے کے اندر بھی جو دوسرے پسماندگان ہوتے ہیں ان کو کوئی 40 دن لگتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنے میں. تو یہ گریف ریکوری کا جو ایک کام ہے جو کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر ہوتا ہے, تو اس کو دوسرے لوگ آسان بنا سکتے ہیں. یعنی دوسرے لوگ اس کو, یعنی غم کو, کسی کو غم منانے میں مدد دے سکتے ہیں. یعنی جس قسم کا غم ہو, جیسے ان بچیوں کو یعنی بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اگر وہ اس پہ رونے لگیں تو یہ آپ کو پہلے سے توقع رکھنی چاہیے, اور آپ انہیں روتے ہوئے کنسول کر سکتے ہیں, اور پھر آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ جو خلا ہے وہ پر کرنے میں جو دوسرے عزیز و اقارب ہے وہ حصہ دیں گے. ان کو ہمیشہ, انسان کو ہمیشہ اپنے متعلق فکر ہوتا ہے. جب ہم دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ماں باپ بھی ہوں, اور بچوں کو بڑی انگزائٹی ہوتی ہے ماں باپ کے ایون دور جانے سے, وقتی طور پر دور جانے سے بھی بچوں کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے. لیکن جب پتہ چلے کہ پرماننٹلی والدین دور چلے گئے تو ان کی انگزائٹی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو بنیادی اس میں نقطہ ہوتا ہے کہ آپ والدین کو واپس نہیں لا سکتے, اور نہ ہی آپ اس کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ والدین کی جگہ ان کو اپنے تعاون کا, اپنی محبت کا جب آپ یقین دلاتے ہیں, جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, ہم آپ کی مشکلات کو آسان کریں گے, تو بچے تیزی سے گریف ریکوری کی طرف چلتے ہیں. اچھا, ایک یہ جو تاثر ہے کہ شاید بچے جو ہے وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے اندر صدمے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ بڑی تیزی سے مختلف قسم کے جو منفی جذبات ہیں ان میں سے نکل کے دوبارہ نارمیلسی کی طرف آ جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو نئے حالات کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں. لہٰذا جتنا بڑوں کو مشکلات ہوتی ہے اپنے جذبات کو سنبھالنے کی, اتنا بچوں کو نہیں ہوتی. لہٰذا آپ بے فکر ہو کہ آپ ان سے بات کریں, اور بچے 1-2 دن یا 3 دن تک بہت زیادہ اس صدمے سے نڈھال رہیں گے, اور آپ کی ان کے ارد گرد رہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں, تھپ تھپائیں, اور جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کے ناطے وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنے تعاون کا یقین دلائے, اپنی محبت کا یقین دلائے, تو بچے بڑی تیزی سے سمجھ جائیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صداقت علی فار یور ویری ڈیٹیلڈ آنسر. میں پھر سے میسیجز کی طرف بھی آتا ہوں جو ہمارے پاس یہاں پہ کامنٹس میں آ رہے ہیں, اور محمد اکبر کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. علی احمد ایوان ہیں, کہتے ہیں تھینک یو فار شیئرنگ یور گفٹ آف ٹیچنگ ود اس, یو آر ٹرولی اے گریٹ انسپریشن فار می سر. ڈاکٹر صداقت علی, you never settle for less than excellence. You have shown me a path to walk. You are یہ سی مور والا آ گیا, اور you are a wonderful leader. So میں بہت شکر گزار ہوں. جیتے رہو, خوش رہو, میری دعائیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا مستقبل بڑا تابناک ہے, کیونکہ یہ ایک روشن خیال نوجوان نظر آتے ہیں. اکثر
پروگرام پہ جب اپنی رائے دیتے ہیں یا جب میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. سر ایک مختلف بات، ہمارے پاس جو پازیٹیو کامنٹس آتے ہیں، ہم لائیو پروگرامز کرتے ہیں، پازیٹیو کامنٹس بھی آتے ہیں، کچھ نیگیٹو بھی آ جاتے ہیں. ہاؤ ڈو وی سی ان دی سینیریو آف پازیٹیوٹی؟ ایک مثبت سوچ ہے، کینوس ہے، ایک پھیلا ہوا کینوس ہے، اور ایک اچھی سی تصویر ہے، ایک اچھی سی پینٹنگ ہے، مگر کوئی آ کے اس کے اوپر جو ہے کوئی بری چیز یا برا نقطہ یا کوئی ایسی چیز پھیلانا چاہتا ہے. ہاؤ شوڈ وی ٹیک دیٹ؟ کس تناظر میں اس کو دیکھا جائے؟ دیکھیے، پسماندہ ذہن کی نشانی ہے اور اسے درگزر کرنا چاہیے. جیسے اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے یا طاقت ہے کہ وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک ڈرٹی کمنٹ لکھتا ہے یا کیچڑ اچھالتا ہے یا ناپسندیدہ بات کرتا ہے، تو آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے کہ آپ اسے نیست و نابود کر سکتے ہیں، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، بین کر سکتے ہیں، اور فیس بک کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے ارد گرد ایسی جو جڑی بوٹیاں ہیں، وہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، وہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. اگر آپ دیکھیں کہ زمین سے چھوٹا سا پودا بھی سر نکالتا ہے، ایک کونپل پھوٹتی ہے تو اس کے اوپر جڑی بوٹیاں اٹیک کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک باغبان ہیں تو آپ اپنی زندگی میں جو کونپلیں جو پھوٹ رہی ہوتی ہیں ان کو جڑی بوٹیوں سے ضرور بچا سکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا فینومینا ایک نیا فینومینا ہے، اور یہ بڑا پازیٹیو ہے. اس سے بڑی وینٹیلیشن لوگوں کی ہو رہی ہے. ونس وینٹیلیشن ہو جائے گی، چیزیں سیٹل ہو جائیں گی تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. اب دیکھیے کہ پہلے ایک ہائیڈ پارک ہوتا تھا دنیا میں، یو کے میں، اور اس کی بڑی دھوم تھی کہ وہاں جا کے جس بندے نے جو کیل کلیان کرنی ہوتی تھی وہ کر لیتا تھا. اب ہر ایک کو میسر ہے اور گھٹن ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ تکلیفیں چھپی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی ریلوے اسٹیشن میں یا بسوں کے اڈے پہ جائیں تو باتھ روم میں جائیں تو وہاں لوگوں نے گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے باتھ روموں میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوتی. اگر آپ بزنس کلاس کے لاؤنج میں جائیں تو وہاں تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو آپ دنیا کے جو ماڈرن ملک ہیں جیسے نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں نہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا یہ اس قسم کا گندا کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا وقت انتظار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا دل بھر جائے گا. اب بہت لوگ کہتے ہیں اور سوشل میڈیا تو گند ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ گند ہے اگر آپ گند کی طرف جائیں گے. اگر آپ اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے نیوز فیڈ میں یا نوٹیفیکیشن میں آپ کے دوستوں کی طرف سے چیزیں آتی ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی گندی باتیں کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، بڑے لوگوں کا احترام نہیں کرتا، لوگوں کو بہت تو تڑاک کرتا ہے، تو آپ خاموشی سے انفرینڈ کر دیجئے. بلکہ نہ صرف فیس بک پہ انفرینڈ کریں، زندگی میں بھی آپ لوگوں کو انفرینڈ کر سکتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو انفرینڈ کیا جائے. نو آفینس ٹو دیم، آپ خاموشی سے انفرینڈ کر دیں، ایک غیر محسوس طریقے سے انفرینڈ کر دیں، کسی کو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ایک رستہ ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور یہ دنیا میں بہتری لانے کا باعث بھی بن رہے ہیں. لوگ ذرا محتاط ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کریں گے جو اچھا نہیں ہوگا تو پھر سوشل میڈیا پہ لوگ ایسی تیسی کریں گے. تو یہ ایک نیو نارمل کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. تو ان قریب ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں فیس بک پہ تو ایسا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہوتا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ جو چینلز پہ بھی لوگ آتے ہیں لوز ٹاک کر جاتے ہیں. پہلے لوگ رکھ رکھاؤ سے، جب ایک زمانہ تھا صرف پی ٹی وی ہوتا تھا تو بہت ناپ تول کے بات ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اگر وہ کہتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا تو آپ سنتے ہوئے کیوں اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں. لیکن اصل بات ہے when all is said and done تو ریئلٹی جو ہے ڈاؤن کرتی ہے، ریئلٹی ابھر کے سامنے آتی ہے. سو زندگی میں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں وہ لوگوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی فائدہ کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی کو صورتحال کو بہتر بناتے ہیں کہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کی انرجی کا بڑا حصہ تو اس میں ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ان کی انرجی اپنے کام جو آتی ہے وہ تو بچی کھچی انرجی ہوتی ہے. تو پھر ان کی زندگی کا کچھ نہیں بنتا، وہ ڈاواڈول ہی رہتے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے.
سو جن لوگوں کا بھی دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے بھی کئی دفعہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پہنچائیں گے، تو میں کہتا ہوں میں پہلے تسلیم کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، برائے مہربانی ایسا نہ کیجیے۔ آپ کسی کو کبھی دعوت نہیں دیتے کہ ہاں ہاں تم کرو۔ جب کوئی کہتا ہے میں نقصان پہنچاؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں، تم جو مجھے پیغام دینا چاہتے ہو کہ تم بڑے نقصان دہ ہو میں مان لیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم بہت تباہ کن ہو، مہلک، تم مہلک ہو، تو میں مان لیتا ہوں کہ بھائی ہاں تم ہو مہلک، تو اسی لیے تو میں نے تم سے دوری اختیار کی ہے کہ تم بہت مہلک ہو، تو تمہیں اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں، میں مانتا ہوں کہ تم بہت مہلک ہو، تم بہت نقصان دہ ہو، تم بہت تباہ کن ہو، تو کہو تو میں لکھ کے دینے Accept your vulnerability. Accept your vulnerability but with grace. اور جو دوسروں کے ساتھ انٹینگل ہونے کی اور الجھنوں کو مزید الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. Life goes on, just move on like that steady water current. اچھا سر، یہاں پہ جینو امتیاز، فوزیہ نبیل. اچھا یہ پروگرام اللہ طول ہے، مجھے کچھ ایسے کوئی سر جی ابھی وہ عربی زبان میں کہتے ہیں نا اللہ طول. سر ہم نے ابھی چلے ٹھیک ہے، پلیز پلیز چلیں، اس لیے کہ نہیں کوئی گڈ بائی نہیں جی، ہم نے کیری آن کرنا ہے اس کی وجہ سے. ہاں نہیں ابھی ہم پہ کوئی قانون تھوڑی لاگو نہیں سر، وہ ایک ہفتے بعد آپ ہمارے سوری ٹو یوز دا ورڈ قابو آتے ہیں، تو یہ اس پروگرام میں یو نو پیپل آر لوکنگ فارورڈ، اور وہ تشنا کام ہے ویسے ہی بات کی تو سر وہ تشنگی جو ہے وہ فیکٹر، اگرچہ کل اردو پوائنٹ پہ بھی ہم اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ، مگر یہ ہمارا جو فلیگ شپ پروگرام ہے فرائیڈے کے، اس میں اتنی جلدی سے جانے نہیں دینا. جی بسم اللہ. سر یہ فوزیہ نبیل ہیں. I was a silent listener but felt motivated today by your khadak word. Keep spreading positivity and ease for others. I'm following Dr. Sadakat from Morning with Farah show. Very happy for this Willing Ways page. اچھا یہ جو کھڑاک کی بات ہے یہ ہمارے ایک سلوگن میں سے ہے. ولنگ ویز میں ہمارے ہاں ایک سلوگن ہے جو پروفیشنلز کے لیے آہستہ آہستہ ماحول سے ہی ڈیولپ ہو گیا ہے، جس میں جب میرے پاس پروفیشنلز آتے ہیں تو جو باتیں انہیں میں بار بار کہتا ہوں تو وہ ایک سلوگن کی شکل اختیار کر گئی. ان میں یہ ہے پڑھو لکھو، پڑھو لکھو، سنو بولو، دکھائی دو، کھڑاک کرو اور قدموں کے نشان چھوڑ دو. اچھا اس میں پڑھو لکھو کا یہ ہے کہ پڑھتے رہو تو پھر لکھو، پروڈیوس کرو کچھ، اور سنو یعنی آڈیو پروگرام سنو، باتیں سنو، ارد گرد سے لوگوں کی باتیں سنو، اور پھر آپ بھی بولو، آپ بات کرو، کیونکہ بات کرنا بہت بڑا وصف ہے. وہ کہتے ہیں خاموشی جو ہے وہ ایک چپ پہ 100 سوگ، تو وہ پرانی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ٹاکرز آر ہاکرز اور رائٹرز آر پرسیوڈ ٹو بی ایکسپرٹس. سو پڑھو لکھو، سنو بولو، پھر دکھائی دو، چھپو مت، دکھائی دو. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، تو اندھیرے میں مسکرانے کی ضرورت نہیں، روشنی میں آ کے سب کے سامنے آ کے مسکرائیں. اور دکھائی اگر دو تو پھر آرڈینری کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو پھر بیچ میں کھڑاک کرو. جیسے پچھلے دنوں ہمارے فراست صاحب نے کھڑاک کیا تو محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کھڑاک جو کرتے ہیں وہ اپنا احساس دلاتے ہیں. تو کوئی انوکھا سا کام کرنا، کوئی یکدم ایک بریک تھرو کرنا، تو میرے ارد گرد تو بڑا ہی کھڑاک رہتا ہے. کبھی ایک آ کے کھڑاک کر رہا ہے، کبھی دوسرا آ کے کھڑاک کر رہا ہے، اور میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ اتنے جذبے والے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. You make it possible. اور قدموں کے نشان چھوڑ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی رہنمائی کے عملی اقدامات ایسے کر جاؤ کہ وہ آپ کے ریکارڈز کو بریک کرنے کے لیے تیار ہو. اب جیسے دیکھیں عمران خان نے بالنگ میں کمال کیا جی، لیکن پھر وسیم اکرم آئے تو انہوں نے اس سے بہتر بالنگ کرنا شروع کی، لیکن عمران خان کا تو نام اپنی جگہ رہا. پھر وقار یونس، وسیم اکرم نے مل کے وہ ماحول بنایا کہ ہمارے کلب لیول کے بالرز نے ایسی بالنگ کرنا شروع کی کہ ان پر دنیا کی نظریں جمی، اور وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بہت جگہوں پہ پاکستانی کرکٹرز اپنا نام بنا رہے ہیں، اپنا مقام بنا رہے ہیں. دنیا کی کتنی ٹیمیں ہیں جن میں پاکستانی پلیئر ہیں، پاکستانی نژاد پلیئر ہیں، شاید ہی کوئی ٹیم ہو جس میں ایک بھی نہ ہو.
انگلینڈ کی ٹیم میں ہے, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں ہے, آسٹریلیا کی ٹیم میں ہے. ہماری ٹیم میں تو آج تک کوئی آسٹریلین جگہ نہیں بنا سکا. کوئی نیوزی لینڈر کی ضرورت ہے کہ ہماری ٹیم میں جگہ بنائے؟ ہماری ٹیم میں تو جگہ بنانا ویسے بڑا مشکل ہے. اتنے لاجواب پلیئر ہیں, اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, کہتے ہیں نا تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے, تو یہ جذبہ اگر ہم کریں تو ہمارے پلیئروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بہت دل سے کھیلتے ہیں, بہت محبت سے کھیلتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے سر. اور یہاں پہ جینو امتیاز, گڈ ٹو لسن ٹو یو فری آفٹر لانگ ٹائم. فوزیہ نبیل, آئی واز اے سائلنٹ لسنر. کھڑاک کی بات ہو گئی. مجتبیٰ لون, امیزنگ, پہلے فکشن ہوتی تھی پھر سائنس ریسرچ کرتی تھی. لائک یو سیڈ, ہی از انڈورسنگ یور کامنٹ. اینڈ رابعہ has sent many flowers as emoticons for you. بہت ساری دعائیں اور مسکراتے رہیں آپ ہمیشہ آپ کے لیے. اور فیفی باجوہ, ویری انفارمیٹیو شو. فاطمہ اکرم, ایکسلنٹ پروگرام. فری فوئی کہتی ہیں تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ مائی کوشچن ان ڈیٹیل ڈاکٹر صداقت. یو آنسرڈ اٹ ان اے ویری نائس وے. آئی ول کیپ دیز پوائنٹس ان مائی مائنڈ while breaking this news. TR Faika Ali, what is the difference between fear and phobia? سر جی چھوٹا ہے. ویری سمپل. جو فیئر ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے, یعنی اگر کوئی شیر منہ کھول کے آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہے تو آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے یہ فیئر ہے. لیکن اگر شیر ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے تو پھر بھی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یہ فوبیا ہے. یعنی یہ جو ایک تصوراتی ڈر ہوتا ہے, حقیقت سے جس کا واسطہ نہیں ہوتا, جی, تو پھر بھی اگر ڈر لگتا ہے. کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ شیشے کی اس جانب اگر کاکروچ ہو تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں, تو بھی شیشے کی دوسری جانب تو کاکروچ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. تو جب ہمیں یہ غیر حقیقی خوف محسوس ہوتے ہیں تو ان کو ہم فوبیاز کہتے ہیں. ویری نائسلی سر, تھینک یو سر. Dirty comments, Fari Foi keh rahe hain, dirty comments, but dirty minded people cannot harm anyone. We should ignore and move on because humans don't respond to barking dogs. یہ تھوڑا سخت بات انہوں نے کہہ دی, but well, we take it. Abdul Qayyum کہتے ہیں excellent. Fifi Bajwa, nice, informative. Fari Foi, Dr. Shanaz Sati, where are you? Very informative show once again. Faika کہہ رہی ہیں. Nadeem Iqbal کہتے ہیں Dr. Sadaqat Ali doing an awesome work. Jahazib Khan, brother, Azad, beautiful program. I'm watching from UAE. I'm assistant professor here. Dr. Sadaqat, you are one of the finest persons I've ever listened. The way you answer the questions in detail. بہت شکریہ, بہت شکریہ. In detail, کہاں چلا گیا? Questions in detail, really awesome. My question is to you. How to deal with different age group students in the same class, like students from 19 years to 40 years in the same class. How to deal with them? جب ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فوکس. تو جب ہم 1 to 1 بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی ٹین ایجر ہے تو ہم ریگریس کر کے اس کے لیول پہ آ کے, اس کے جذباتی لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. اس کی زبان جو ہے اس میں جتنی اس کو مہارت ہے اس کے ساتھ ایسے الفاظ میں بات کرتے ہیں جو وہ سمجھ سکے. لیکن جب ایٹ دی سیم ٹائم ایک ماں اور ایک بیٹا ہے تو پھر ہم دونوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. پہلے ایک سے کرتے ہیں, پھر دوسرے سے, پھر پہلے سے, پھر دوسرے سے. لیکن جب ہم ایک گروپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کلاس روم سچویشن ہے جس میں بعض اوقات ایسے ماحول ہوتے ہیں جس میں عمروں کا بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے ٹریننگز ہوتی ہیں, کارپوریٹ ٹریننگز ہوتی ہیں, وہاں اس میں 25 سے لے کے 45 سال کی عمر تک کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایک ہی ویو لینتھ پہ بات کریں گے تو کچھ لوگ سمجھ پائیں گے, کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے, کیونکہ جو بات ہم کرتے ہیں, جو الفاظ ہم بولتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں اپنے الفاظ ہوتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں اپنی لینگویج بھی ہوتی ہے. ہر گھر کا ایک چھوٹا سا ایک جارگن ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی جو باتیں وہ مختصر کرتے ہیں تو سب سمجھ جاتے ہیں, باہر کے لوگ نہیں سمجھتے. تو جب ہم 30-40 کی کلاس میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ویژن تھوڑا براڈ ہوتا ہے اور ہم سب کے چہروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح بات کرتے ہیں, 2-3 طرح سے بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے امام مسجد بہت اس فن کے ماہر ہوتے ہیں, ان کے سامنے 200-400 لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ریوربلائز کرتے ہیں. وہ ایک بات کو ایک انداز میں, پھر دوسرے انداز میں, پھر تیسرے انداز میں, پھر چوتھے, پھر 5ویں. تو بہت سے لوگ پھر ان سے کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں. تو آپ انہیں ری فریز کر کر کے جب بتاتے ہیں, پہلے آپ ٹین ایجر کو
ٹارگٹ کرتے ہیں, جذباتی زیادہ اور اس میں منطق کم. پھر آپ ٹین ایج میں سے جو نکل گئے ہیں 25-30 سال کی عمر میں ہیں تو تھوڑا منطق کی ڈوز بڑھاتے ہیں, اور پھر 45 سال کی عمر سے یا 40 سال کی عمر سے جب آپ بات کرتے ہیں تو منطق کو زیادہ وزن دیتے ہیں. جب آپ 60 سال کے بندے سے بات کرتے ہیں تو ٹوٹلی منطقی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ جذباتی باتوں کو اتنی ویلیو نہیں دیتے. تو زیادہ لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں, روزانہ کلاس میں 30-40 لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں بلینز آف نیورونز ہیں اور وہ ڈھیر سارے لوگوں سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے. کبھی آپ ذوالفقار علی بھٹو کو بات کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ کو یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آتا. اب بھی جو ویڈیو لائبریریز میں ان کے جو خطابات ہیں جو انہوں نے لاکھوں کے مجموعوں سے کیے, تو ہی ہیڈ دس انکینی ایبلٹی to communicate with millions of people at the same time. تو وہ ایک کراؤڈ کو کیسے گرپ میں لیتے تھے, یہ ایک بڑا لاجواب ان کا ایک مارکا تھا جس کو ہم نے لائیو بھی دیکھا ہے. اور اب بھی میں بہت سارے کمیونیکیٹرز کی جب اسٹڈی کرتا ہوں تو ہی اسٹینڈز ٹال. تھینک یو سر, بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ ایسے بات کرتے ہیں گویا لگے کہ یہی تو بات میرے دل میں تھی اور آپ نے بیان کر دی. ربیل رابعہ کہتی ہیں میرے والد ناصر محمود قریشی کہہ رہے ہیں آپ میرے لیے بہت محترم ہیں, ہم آپ کے ریکارڈڈ پروگرام بہت خوشی سے سنتے اور دیکھتے ہیں. آور life became beautiful because we are learning from your teaching since 2013 when your videos were recorded at ATV with Farah. Thank you Dr. Sadakat, and I really appreciate your this initiative at Willing Ways going live yourself, and then with all the other programs that are being done on Willing Ways Lahore, Willing Ways Islamabad, Willing Ways Karachi and Willing Ways Facebook page. Lot of knowledge you're sharing with everyone. تھینک یو ویری مچ. اصل میں اس کا پرپز یہ ہے کہ جب عملی طور پر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ٹریننگز کے لیے تو ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے محدود پیمانے پہ لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں. لیکن یہ ولنگ ویز کے پیج سے جس طرح لوگ دلچسپی لے رہے ہیں تو یہ بہت سارا پریونٹیو کام ہے جو ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسے پولیو کے قطرے پلانے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کسی کو پولیو نہیں ہوتا. اسی طرح پریونٹیو کام جب ہم کریں گے تو لوگوں کو ایڈکشن نہیں ہوگی, لوگوں کو نفسیاتی امراض نہیں ہوں گے. تو ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے 5 سالہ منصوبہ جس میں ہم اپنے ملک کے ہر ذی شعور انسان تک پہنچیں گے اپنی یہ باتیں لے کے کہ کس طرح وہ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پہ کام کریں کہ انہیں ہسپتالوں کے دروازے دستک نہ دینی پڑے اس پر. تو یہ ایک پریونٹیو کام ہے جس میں ہم چاہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ وہ کام ہے جو ایک سٹچ ان ٹائم کر لیتے ہیں اور آپ بہت بڑے مسائل سے بچتے ہیں, نفسیاتی بیماریوں سے بچتے ہیں, آپ الجھنوں سے بچتے ہیں, آپ تعلقات کی خرابی سے بچتے ہیں. تو وہ جو پہلے کام ہم کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مسائل لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کافی کچھ جل گیا ہوتا ہے, تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے, تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ چلو جو بچ گیا ہے تو اس کو تھوڑا نکھار لیں, تھوڑا اس کو سنوار لیں. لیکن یہ جو کام ہم کرتے ہیں جس میں لوگ کچھ سالوں کے بعد اچانک ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے دیا کہ آپ نے ہماری زندگیوں کو منور کیا یا روشن کیا, تو یہ تو ہمارا دن بنانے والی بات ہے, یہ تو ہمارا دل کھلانے والی بات ہے. سر اگر آپ یہ پریونشن کا کام کریں گے, ڈائبٹیز میں بھی آپ پریونشن کا کام کر رہے ہیں, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا جو پیج ہے, فیس بک کا پیج ہے, ویب سائٹ ہے, سارے اپنے جو آپ کی اسٹڈی ہے اور جو سارا آپ کا علم ہے اور جو سارا آپ کا تریاق ہے اور جو سارا کیوریٹو میجرز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, پریونشن بھی بتا رہے ہیں. یہی کچھ آپ جو ہے اپنی جو سائیکوٹک پیشنٹس آتے ہیں جن کو کوئی موڈ مزاج کے مسئلے ہیں, کوئی جو ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں, جو ایڈکٹ ہیں, جو علتوں کا شکار ہیں, سبسٹنس ابیوز ہے, نان سبسٹنس ہے, یہ سب کچھ آپ نے کھول کے اگر بیان کر دیا تو آپ کا کام دھندا کیسے چلے گا؟ ایکچولی ایک وقت ہوتا ہے جب واپس ملی ہے, زندگی میں ہر تمنا پوری ہوئی ہے, تو یہ واپس دینے کا وقت ہے.
پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اگر آپ سکور بورڈ پہ نظر رکھیں تو سکور نہیں بنتا، اگر آپ بال پہ نظر رکھیں تو سکور بنتا ہے. تو کھلاڑی وہ ہوتا ہے، زندگی کا کھلاڑی ہو یا کرکٹ کا کھلاڑی، وہ ہوتا ہے کامیاب جس کی نظر بال پہ ہوتی ہے، جو بال کے ساتھ چلتا ہے. وہ سکور بورڈ میں آپ کو ہمیشہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو بار بار مڑ کے سکور بورڈ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بے مزہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکور کبھی نہیں بڑھتا. تو بال پہ نظر رکھنی چاہیے، کام پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کبھی بھی نہیں بغیر ریوارڈ کے چلتا، ریوارڈ ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی بے شمار شکلیں ہیں اور وہ بے شمار طریقے ہیں جس سے یہ کائنات واپس آپ کو ریوارڈ کرتی ہے، قدرت ریوارڈ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریاں اور اچھے راستے نکالتا ہے. ایک ہوتی ہے ایبنڈنس مینٹالٹی اور ایک ہوتی ہے بالکل چیزوں کو چھوٹا کر کے بالکل دیکھنا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ان باکس میں ایک سوال ہے، ہم بات کرتے رہے اور اگر یہ مس ہو گیا، ان کا مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، آپ کی تھوڑی سی اس پر بھی نظر چاہیے. ڈاکٹر صداقت یہ سوال پوچھا ڈاکٹر منیر احمد نے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ساہیوال میں ان کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جس میں انہوں نے ایک ڈائلسس سینٹر کھول رکھا ہے. وہاں پہ اینڈ سٹیج رینل فیلئر کے مریضوں کا علاج گزشتہ 25 سال سے یہ کر رہے ہیں. مریضوں کا جب علاج کیا جاتا ہے تو وہ کافی بری میڈیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، مگر مریضوں کے لواحقین اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ ہمارے مریض کو بچانے کے لیے ہسپتال پوری کوشش کرے. گردوں کی صفائی کا کام ایک مہنگا اور کچھ طویل علاج ہے. ایک اور پہلو جس کی طرف ڈاکٹر منیر نے اشارہ کیا ہے اپنے پرائیویٹ ہسپتال میں، کہ باقی جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں ان میں کئی مرتبہ وینٹیلیٹر کی فیسلٹی نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنے پاس وینٹیلیٹر کی فیسلٹی بھی کوماٹوز پیشنٹ جو کومے میں ہوتے ہیں ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، مگر وہ بھی ایک مہنگا علاج ہے. کومے میں مریضوں کو بہترین سہولیات اور اعلیٰ ترین سٹاف اور اعلیٰ معیار کے پیمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج فراہم کرتے ہیں. مگر ڈاکٹر منیر کا کہنا ہے کہ باوجود بہتر علاج، پر اعتماد ڈاکٹرز، سٹاف کی ٹیم، علاج کے بعد چند مریض اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ علاج پر کثیر رقم خرچ ہو گئی ہے اور ناجائز طور پر زیادتی کی گئی ہے. ڈاکٹر منیر جب لواحقین کو تفصیلات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بجائے سرکاری ہسپتالوں کی طرف یا تو چلے جائیں یا ڈاکٹر منیر کے شکر گزار ہونے کے بجائے اخباری نمائندوں اور میڈیا سے رجوع کرتے ہیں اور ڈاکٹر منیر احمد کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بارہا مریضوں اور میڈیا کے ہاتھوں یرغمال بنانے کی ان کوششوں سے وہ کافی دل برداشتہ ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کریں. وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر. تو جب انہوں نے مشکل فیلڈ پکڑ لیے ہیں اور ٹربلڈ فیلڈ پکڑ لیے ہیں تو کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹربلڈ پروفیشنز کہتے ہیں. وہ آپ کا بھی جہاں ہمارا بھی ایسا ہی ہے، پولیس کا بھی ٹربلڈ پروفیشن ہے جہاں کبھی خیر کی خبر لے کے کوئی نہیں آئے گا اور کبھی کوئی مطمئن ہو کے نہیں دے گا. وکلاء کا پروفیشن بھی ایسا ہی ہے. اب یہ ایسے کرونک امراض سے ڈیل کر رہے ہیں جس میں آخر الٹیمیٹلی منفی نتیجہ ہی نکلتا ہے. پہلے کینسر کا فیلڈ بھی ایسا تھا، اب ایسا نہیں رہا. بہت سے لوگ کینسر کی بیماری سے خاصی حد تک نجات حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو سمیٹتے ہیں. دل کی بیماری بھی پہلے سڈنلی دل کا دورہ پڑتا تھا، لوگ گزر جاتے تھے، اور اب لوگ جو ہیں انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو دل کے دورے کا احتمال ہے یا کولیسٹرول زیادہ ہے یا پھر اسٹینٹ ڈالنے تک نوبت آتی ہے. تو اس میں بھی لوگ خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں ڈاکٹر خام خواہ اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے جس کثرت سے لوگوں کو دل کے دورے پڑتے تھے اب نہیں پڑتے. اب پریونٹیو میڈیسن بہت کام کر رہی ہے کارڈیالوجی میں. اب گردے فیل ہو گئے تو لوگوں کا سادگی کی وجہ سے تصور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈائلسس کرائیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائیں گے جی. اور جب وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب میں ڈائلسس کرا رہا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا، تو کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ گڈ نیوز دینا ڈاکٹرز کی مجبوری ہے، ہسٹوریکل روایتی مجبوری ہے کہ آپ وہ فلموں میں دیکھا کرتے تھے ہمیشہ
بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے زمانے سے کہ ایک ڈاکٹر گھر وزٹ کرنے آیا, اس نے ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوا ہے اور وہ آ کے تو کوئی دوائی ٹیکا لگاتا تھا, تو کہتا ہے میں نے وہ دے دی ہیں تم کو, یہاں بس پیشنٹ ابھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, اور یہ کہہ کے ڈاکٹر صاحب چلتے بنتے تھے. تو لوگوں کا تصور ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت کمال کرتا ہے. اب ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی, لیکن جب لوگ توقعات رکھتے ہیں تو ڈاکٹر کو مشکل پیش آتی ہے کہ ابھی دال دلیا ہے, ابھی ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اپنی کمزوریوں کا اظہار نہیں کر پاتے, انہیں کبھی نہ کبھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن دیں. تو کچھ بیماریاں ہیں جو دائمی ہوتی ہیں اور ڈاکٹرز کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے, جیسے ڈائبٹیز بھی ہے. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا, تو وہ کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے, بس دوائی کھاتے رہو. اچھا, اب یہ اندر خانے جب مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا, یعنی میں میٹھا بھی کھا سکوں گا اور دوائیاں بھی چھوٹ جائیں گی اور ڈائبٹیز کا کوئی دم چھلا بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا. تو پیشنٹ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے, اگر تم وہ کرو گے, اگر تم ایکسرسائز کرو گے, اور اگر تم یوں کرو گے, کھانے میں پرہیز کرو گے, اسٹریس نہیں لو گے, دوائی کھاتے رہو گے, انسولین لگواتے رہو گے, تو پھر تمہاری زندگی منظم ہو جائے گی اور تم صحیح زیادہ زندگی گزارو گے. تو وہ بات یہ ہے کہ بات جو گول مول ہوتی ہے اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں. چونکہ جتنی پرائمری کرونک النیسز ہیں ان کے علاج کو 60-70 سال ہوئے. سارے اچھے جو علاج ہیں, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, کینسر, یہ سارے پچھلے 40-50-60 سال کے عرصے میں جو ہے سامنے آئے ہیں. اور ڈاکٹرز کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ حقائق کیسے بیان کریں کہ پہلے جو دوائیاں ہوتی تھیں وہ کھا کے کچھ دن کے بعد چھوڑ دینی ہوتی تھی. اب زیادہ تر امراض میں ایسی ادویات ہیں جو کہ کھانا شروع کرتے ہیں تو پھر چھوڑی نہیں جاتی, پھر ان کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے, پھر آپ پرہیز کافی زیادہ کرتے ہیں تو پھر جا کے آپ کی بات بنتی ہے. اور پھر بھی بڑی بات ہے کہ جن بیماریوں کا پہلے علاج ہی کوئی نہیں تھا, 100 سال پہلے ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں تھا, اور ڈائبٹیز کا مطلب تھا کہ اب آپ ایک تکلیف دہ موت کی طرف سفر کر رہے ہیں. آج ڈائبٹیز کے لوگ اتنی پرفیکٹ نارمل فرسٹ کلاس زندگی گزارتے ہیں. آج ایک دن لوگ اسٹینڈ ڈلواتے ہیں, اگلے دن وہ اپنے جاب پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ایویں پاتا ہے ڈاکٹر نے اسٹینڈ تو ضرورت ہے کوئی نہیں سی. ایک تو شک بہت ہے ہمارے ذہن میں, یہ ہے کہ دائیں سے بچو اور بائیں سے بچو, اور جہاں سے بچنا ہوتا ہے وہاں سے وہ بچتے نہیں. مشتری کو ہوشیار باش ہونا چاہیے, لیکن مشتری کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کہاں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں بھروسہ کرنا بھی چاہیے. آپ سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں, پھر آپ بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ جو ٹربلڈ پروفیشنز ہیں ان میں ذہن پہ کافی تکلیف آتی رہتی ہے. پولیس والے تنگ رہیں گے کیونکہ کوئی تھینک یو نہیں کہتا. پھر وکلا ہے, 2 میں سے ایک نے, جب بھی مقدمہ ہوگا تو ایک نے مقدمہ ہارنا ہے, تو پھر لوگ اسے برا بھلا کہہ کے جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹربل پروفیشنز ہیں ان میں ہمیں اپنی روزمرہ جو میل جمتی ہے, جیسے جسم پہ میل جمتی ہے تو ہم اس کے لیے نہا دھو لیتے ہیں, اسی طرح ذہن پہ بھی میل جمتی ہے تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے ہمیں تھوڑا واک کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے ہمیں تھوڑا نیند پوری کرنا, پھر اپنے دائیں بائیں لوگوں سے بنا کے رکھنا. یہ بڑا موریل بوسٹنگ ہوتا ہے جب آپ کے ارد گرد لوگ ایسا اورا پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک تو اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں, یا پھر یہ کام چھوڑ کے ایک بیوٹی پارلر کھولیں, یا پھر کیٹرنگ کا کام شروع کر دیں. یعنی جن میں خوشی نہیں خوشی, لوگ آئیں کھا پی کے جائیں, ہوٹل کھول لیں, ایک ریسٹورینٹ بنا لیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی بلیک میل کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو کوئی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. اگر آپ صحیح فورم پہ کوئی اتھارٹی ہے تو اس کے سامنے جواب دیں. لیکن اگر ایسے ہی کوئی جرنلسٹ کے روپ میں آ گیا ہے جس نے نہ جرنلزم کی تعلیم حاصل کی ہے, نہ وہ کسی قاعدے قانون کا پابند ہے, اور آپ اس کے سامنے جواب دینا شروع کرتے ہیں, سمجھے پھر آپ کا کام خراب ہو گیا. سب سے پہلے آپ دیکھا کریں کہ آپ نے جواب دہی کہاں رکھنی ہے.
جو رائٹ جگہ ہو، جیسے گھر میں والد ہیں تو ان کے سامنے آپ جواب دیں، یا آپ کے علاقے کا ایس ایچ او ہے تو آپ اس کے سامنے جواب دیں، یا کورٹ آف لا ہے تو آپ جواب دیں، یا آپ کا گاہک ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے تو آپ جواب دیں. لیکن یہ ایسے ہی کوئی آ کے تو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا. آپ سٹیک ہولڈر کے ساتھ جواب دہی کا رشتہ بناتے ہیں. جب آپ شروع میں ہی یہ تہیا کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایسی جگہ پہ جواب دینا ہے جہاں بنتا ہے تو پھر کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرتا. اس کے لیے پھر آپ کو اپنا کام بھی ذرا تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ غلط کام کوئی نہیں کرتے تو پھر آپ کو لوگ کھینچتان بھی زیادہ نہیں کر سکتے. پیچھے اگر ٹھوس بنیادوں پر آپ ون ون ڈیلز کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کا حق دے رہے ہیں، ان کے معاوضے کا نعم البدل دے رہے ہیں، تو پھر کوئی اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک سویلائزڈ معاشرہ ہے. اگر کوئی بلیک میل کرتا ہے تو پولیس میں رپورٹ کیجئے. اگر کوئی آپ کے خلاف مواد چھاپتا ہے یا چینل پہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ سیشن کورٹ میں جائیے، حکم امتناعی لیجئے، ہرجانے کا دعویٰ کیجئے. جب ایسے لوگوں کو عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے اور وہاں سے آواز پڑتی ہے کہ محمد بشیر وغیرہ حاضر ہو تو پھر انہیں بڑی سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی جو ادارے ہیں، جب آپ کسی کے سینئر کو اس کی شکایت کرتے ہیں تو اس کو فرق پڑتا ہے. جب آپ پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک چٹھی لکھ دیتے ہیں، ایک شکایت داغ دیتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جب آپ کورٹ آف لا میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ میں سے جا کے ریلیف مانگتے ہیں، آپ کو فوری ریلیف ملتا ہے. تو سنی سنائی باتیں نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر جب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو سمجھے دکان بند، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ پرسیویرنس کے ساتھ چلتے ہیں، آپ قدم بہ قدم چلتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ملکہ برطانیہ کو بھی ایک چٹھی لکھ دیں کسی انگریز کے خلاف تو ایک دن وہ چٹھی ملکہ برطانیہ تک پہنچے گی اور وہ اس پہ قدم ضرور اٹھائے گی. بھروسہ رکھیے، آگے بڑھیے اور اپنا خیال رکھیے. Very well said, sir. 6:30, we are almost there. اور just saying کہ فریفوئی کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صداقت, you gave examples from day to day life in a very simple way which is easy to understand for everyone. You gave example of Imam Masjid, very nice. Jazib Khan کہہ رہے ہیں thank you so much Dr. Sadaqat Ali for your detailed answer, really appreciate it. یہ UAE والے. اور محمد عمر ڈاکٹر صاحب outstanding program, اور یہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے, اس سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, شکریہ ڈاکٹر صاحب. فوزیہ خلیل, ہاؤ ٹو اسٹاپ سیلف ٹاکنگ, اس کا جواب اگلی دفعہ سر ہم I'll keep this in mind and we will ask ڈاکٹر صاحب to reply this کہ جو ہم خود کلامی کرتے ہیں اس کے کوئی اچھے پہلو بھی ہیں برے بھی ہیں, اور بلکہ اس میں یہ بھی بات کر لیں گے جو رات کو سوتے ہوئے لوگ بڑبڑاتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں. سمینہ تقی, پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو اسٹاپ سیلف ٹاکنگ, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. شہزاد احمد, یہ ایک بہت خوبصورت اور معلومات سے بھرپور سلسلہ ہے, اس سے بہت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصغر علی ایکسلنٹ کہہ رہے ہیں. فیونا حفیظ, ہاؤ ٹو کنٹرول یور اون بیہیویئر وین مدر اسٹارٹس پنچنگ فرام اسٹارٹ آف دا ڈے ٹل نائٹ. یہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں, وی ول گو فار دس. عمر ملک زبردست ڈاکٹر صاحب. اصغر علی سر, ہاؤ او سی ڈی از ٹریٹڈ ود بیسٹ سائیکو تھراپی. او سی ڈی پہ ہم نے بھرپور پروگرام کیا تھا, تو اس سے استفادہ کریں. پچھلے ہفتے ہم نے او سی ڈی پہ بات کی تھی, پچھلے جمعہ کو 5 نکاتی, تو 5 نکاتی فارمولا ہے, اس کو نکال کے تو دیکھیے ہمارے ولنگ ویز کے پیج پہ ہے, ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ ہے پچھلے ہفتے کا لائیو پروگرام. ونس اگین پنکی احمد کہہ رہی ہیں ویری انفارمیٹیو. صبا فہد ملتان سے ہیں اور کہہ رہی ہیں ویری گڈ نائس پروگرام. ماجد خان ایکسلنٹ سر. عمر ملک ہیں, اور Farifui, your exercise, sleep, both are very important. Yes, exercise and sleep both are very important, and so on and so forth. This will keep on going on. And thank you very much, Dr. Sadaqat. This was once again a very informative, very heart-to-heart kind of a topic. And you elaborated everything in such a nice way, as if it is coming from within us. Thank you very much. آپ appreciate کرتے ہیں, اور دیکھنے والے بھی تو اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حوصلہ افزائی کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں ڈاکٹر اعجاز قریشی, ڈاکٹر صداقت علی فرام دس فورم. آج کے لیے ہم اجازت لے رہے ہیں, مگر یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہر ہفتے کے تمام دن 5 سے 6 بجے کے درمیان
آپ کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ پروفیشنل کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. مختلف ٹاپکس پہ 5 سے 6 بجے کے درمیان خود بھی حصہ لیجئے, شیئر کیجئے, دوسروں کو بھی بتائیے, اس سے خود بھی مستفید ہوں, دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لے کے آئیے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. 6 سے 7 بجے کے درمیان ہمارے ویلنگ ویز کراچی سے, ویلنگ ویز اسلام آباد سے بھی ہمارے پروفیشنل سائیکالوجسٹ آپ کے لیے پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جیسے ویژن دیا ہے ڈاکٹر صداقت نے کہ ایک انٹریکٹیو ٹیلی ویژن, ویب ٹیلی ویژن جو ہے, اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے. اینڈ اٹ از آل بیکاز آف یور اپریسیشن. اجازت چاہتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی, ڈاکٹر اعجاز قریشی. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ. اللہ